نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا واجعلنا وزيرا من اهلنا اللهم فقهنا في الدين اللهم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم ایدنا بروح القدس۔ سورہ الحجر الحمدللہ مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں آج 14واں پارہ پڑھیں گے، جو کہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 3 سے شروع ہو رہا ہے۔ برسبیل تذکرہ ذکر کرتی چلوں کہ جو عربی مصحف ہوتے ہیں ان کے اندر 14واں پارہ شروع ہی سورہ الحجر سے ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو ہے انڈو پاک میں یہاں پہ اس آیت نمبر 3 سے شروع کیا جاتا ہے۔ یہ جو ترتیب تھی صورتوں کی آیات کی، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طے کر لی گئی تھی، لیکن پھر یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ بعد کے دور میں تقسیم ہوئی ہے، تو یہ واللہ عالم کس دور میں ہوئی، یہ بہرحال اس زمانے میں اس کو اس طرح سے کیا گیا، لیکن عربی مصحف میں 14واں پارہ جو ہے وہ سورہ الحجر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ہم سورہ الحجر کی 2 آیات کل پڑھ چکے ہیں، آج ہم آیت نمبر 3 سے آغاز کریں گے، آیت نمبر 2 سے آغاز کریں گے۔ ایک آیت پڑھ لی تھی، تلک آیات الکتابی قرآن مبین۔ آج ہم پڑھیں گے، شروع کریں گے آیت نمبر 2 سے۔ ربما یود الذین کفروا، اللہ فرما رہا ہے کہ بہت جلد ایک وقت آئے گا، وہ وقت دور نہیں کہ وہ وقت آئے گا جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کہیں گے لو کانوا مسلمین، شاید کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، اور ذرہم، اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو ان کو، یاکلوا و یتمتعوا، کہ وہ کھائیں پئیں اور خوب فائدے اٹھائیں، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے ان کی جو امیدیں، ان کی خواہشات ان کو بھلاوے میں ڈالے رکھیں، ان کی جھوٹی امیدیں ان کو بھلاوے میں ڈالے رکھیں، ان قریب فسوف یعلمون، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے ان کو چھوڑ دو، ان کا موٹو ہے ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری۔ یہ ہمیشہ انسان اپنے جو لوگ یہ موٹو بناتے ہیں وہ ہمیشہ ڈوبتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عنقریب کافر لوگ جو ہیں وہ حسرت کریں گے۔ بے شمار اس کے لیے مفسرین نے آراء دی ہیں کہ جب ان کو ابن حاتم کی روایت ہے کہ مسلمان جو جہنم میں پاؤں پاؤں، گھٹنوں گھٹنوں، رانوں رانوں تک آگ میں جل رہے ہوں گے، اور ان کے دنیا میں ان کی عمر کے مطابق جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا، پھر جب اللہ چاہے گا ان کو جہنم سے نکال لے گا اور نہر حیات میں دھلا کر ان کو نہلا کر جنت میں بھیج دیا جائے گا، تو یہ اہل کتاب جو ہے حسرت کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جب موت آتی ہے ان کی، فرشتہ جب ٹاٹ والا تعفن والا کفن لے کر آتا ہے اس کو دیکھ کے بھی حسرت کریں گے، تو اسی لیے قیامت کو یوم الحسرہ بھی کہا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے ہر بستی جس کو عذاب دیا گیا اس کو ایک خاص مہلت دی گئی، اور یہ کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا، قرآن کریم کو ذکر کہا گیا، یہ یقیناً دیوانہ ہے، اور اگر تو سچائی ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے آ۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اگر فرشتوں کو اتار دیتے تو پھر ان کو مہلت نہ دیتے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہمیشہ ہر دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور میں ایسا ہی ہوا، اور ان لوگوں کا یہ ذکر جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا کافروں کے دلوں میں ہمیشہ نسلکہ، سیخ کی طرح سے گزارا گیا، اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ پرانے لوگوں کا بھی یہی طریقہ تھا اور آج کے لوگوں کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اگر آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھ بھی جاتے تب بھی وہ یہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، یعنی وہ ڈھیٹ ہو چکے ہیں۔ رکوع نمبر 2 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے ہیں اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بھی بنایا ہے، اور لیکن ان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا، کوئی شیطان اس میں راہ نہیں پاتا۔ اگر فیصلہ کرنے کی، سنگن لینے کی کچھ کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اس کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں جیسے چٹان پر زنجیریں ماری جاتی ہیں، اور جب ان کا خوف دور ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب کیا کہتا ہے؟ دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک فرماتا ہے۔ پھر جب فرشتے نچلے آسمان کے فرشتوں تک اللہ کے وہ پیغامات پہنچاتے ہیں تو اس وقت یہ کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے شعلہ روشن پھینکا جاتا ہے، یعنی شہاب ثاقب۔
اور اللہ فرما رہا ہے کہ زمین کو ہم نے پھیلایا، اس میں خزانے رکھے، اپنی نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور ہواؤں کو بھیجا جو کہ بارش برساتی ہیں، اور پھر اللہ نے کہا زندگی اور موت بھی ہم دیتے ہیں، اور سب ہی کے ان چیزوں کے وارث ہونے والے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے ایک آیت میں 5 دفعہ ہم کا صیغہ استعمال کیا، گویا کہ صرف ہم ہی یہ کرنے والے ہیں۔ رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر اللہ نے کہا فرشتوں کو، جب میں نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کہا کہ تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا تو پھر تم نکل جائے، کیونکہ تم مردود ہے۔ اطاعت نہیں کی نا، عبادت تو بہت کر رہا تھا، لیکن اطاعت سے انکار کیا تو اللہ نے اس کو نکال دیا۔ بہت غور طلب بات ہے۔ ہم بھی بعض اوقات سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، شو بھی بڑی مارتے ہیں، بڑی عبادت کر رہے ہیں، بڑے نمازیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، عبادت بڑی کر رہے ہیں۔ اطاعت کتنی کر رہے ہیں اللہ کی، ہر حکم کی، اللہ کے ہر حکم کی؟ کیا ہم اطاعت کے لیے ایسے ہی تیار ہوتے ہیں جیسے فرشتے تیار ہوئے تھے، یا شیطان کی طرح، ابلیس کی طرح اطاعت سے نکل جاتے ہیں؟ اللہ اس نے پھر کہا مجھے مہلت دے۔ اللہ نے کہا ہاں تجھے مہلت ہے، جب تک دوسرا دور قائم ہوگا، جب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور اس نے کہا کہ میں زمین پر ان کے لیے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ میں ان کے لیے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں خوبصورتیاں بناؤں گا۔ پھر وہ کہتا ہے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کے سب کو اغوا کر لوں گا، مگر إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو تیرے خالص بندے ہیں، وہ ان کو میں اغوا نہیں کر سکوں گا، لیکن جو خالص بندے ہیں ان کے علاوہ سب کے سب کو اغوا کر لوں گا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرا بس جو ہے وہ تو بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلا کرتا ہے۔ یہ جہنم اللہ فرما رہا ہے جس کی وعید جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، اور باخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ رکوع نمبر 4 شروع ہو گیا، اور ان کو کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ جہنم کے 7 درکات ہیں، درجات نہیں، درجات ہوتے ہیں اوپر جانے والے، درکات ہوتے ہیں نیچے جانے والے۔ جہنم کے 7 درکات ہیں۔ جہنم ہے عام گناہ گار ہوں گے، لظا یہودی ہوں گے، حطمہ عیسائی ہوں گے، سعیر عیسابی ہوں گے، اور سقر مجوسی ہوں گے، جہیم مشرکین ہوں گے، اور حاویہ منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور اس جہنم کے جو دروازے ہیں وہ صرف اندر کی طرف کھلتے ہیں، یعنی دروازہ باہر کی طرف نہیں کھلے گا، اندر کی طرف ہی دروازے کے قریب لے جا کے مجرموں کو دھکا دے دیا جائے گا، دروازہ اندر کی طرف کھلے گا، اور یہ دھکے سے نیچے نیچے کھائیوں میں گرتے چلے جائیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور اس کے خلاف اللہ کہہ رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ چشموں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے ذکر۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے لوگوں کے دلوں میں، اگر ایک دوسرے کے لیے، جنتیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی کھوٹ کھپٹ ہوگی، اس کو ہم نکال دیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے زود رنج ہوگا، لیکن جنت کو دیکھ کر اتنا خوش ہوگا، اللہ پوچھے گا اس جنت میں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا بے شک۔ اللہ پوچھے گا تمہارے اس بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اپنے مسلمان بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جنت کی طرف چل پڑے گا کہ یہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور ایک حدیث کے مطابق ایک نہر حیات ہے جنت کے دروازے پہ، وہاں پہ سب جنتیوں کے دلوں کو صاف کر دیا جائے گا تاکہ وہ کھول کھپٹ لے کر جنت میں داخل نہ ہو، ورنہ اس کو بھی جہنم بنا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کر رہا ہے کہ وہاں پہ ان کو ہم نے ان کے پاس بشارت دینے والے بھیجے، جنہوں نے ان کو ایک بڑے سیانے لڑکے کی خوشخبری دی۔ اور پھر ابراہیم نے پوچھا کیسے آئے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوط کی طرف آئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے جو ہیں ان کو ہم، لوط کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہے۔ رکوع نمبر 5 ہے۔ جب یہ فرشتے لوط کے ہاں پہنچے تو
لوط بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا تم اجنبی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم وہی چیز لے کر آئے جس کا کہ یہ لوگ انکار کرتے ہیں، شک کر رہے ہیں، جس کا یعنی عذاب. بس تم رات کو کچھ ٹائم گزرے تو تم اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا. بستی والے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھے کہ یہ مہمان آئے ہیں نوجوان لڑکوں کی شکل میں، تو انہوں نے کہا ہم ان سے اپنا مطلب پورا کریں گے. لوط نے کہا مجھے رسوا نہ کرو، اور میری بیٹیاں موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ تمہیں اتنی دفعہ ہم بتا چکے ہیں کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں. اور اللہ فرما رہا ہے ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا. جب گناہ کے اندر انوالو ہوتا ہے نا انسان، تو اس کو ایک نشہ سا چڑھ جاتا ہے. آخر کار اللہ نے صبح ہوتے ہی، پو پھٹتے ہی زبردست دھماکے نے ان کو آ لیا. انسان کی جو حصے سماعت ہے اس کو ناپنے کے لیے ڈیسیبل کا پیمانہ کیا گیا، ایجاد کیا گیا. 175 ڈیسیبل کا شور انسان کو مار سکتا ہے. 175 سے اوپر کا، 175 کا شور انسان نہیں سن سکتا، اور 26 سے کم کا نہیں سن سکتا. یہ آواز آئی ان کے اوپر، سب سے پہلے ایک دھماکے نے ان کو پکڑا، پھر اس کے بعد بستی کو اوپر لے جا کر نیچے پٹخا گیا. پھر وہ جو آتش فشاں پھٹا تھا جس کی دھماکے سے دھماکہ ان کو سنائی دیا تھا، اس نے ان کے اوپر پکی ہوئی پتھروں کے بارش کر دی. اور پتھر بھی وہ جو کہ لاوے کے اندر لپٹے ہوئے تھے، تو سخت ابلتے ہوئے لاوے کے اندر لپٹے ہوئے پتھر ان کے اوپر برسا دیے. استغفر اللہ. ساری قوموں پر جو عذاب آئے تھے وہ اس قوم پر یکجا کر دیے گئے. استغفر اللہ. اللہ فرما رہا ہے یہ گزرگاہ عام پر ہیں، عبرت کے لیے تمہارے سامنے موجود ہیں. پھر اس کے بعد ایکا والے لوگ تھے، تو دیکھ لو کہ ان سے بھی ہم نے انتقام لیا. گھنے جنگل کو کہا جاتا ہے ایکا، تو غالباً یہ لوگ بڑے بڑے درختوں کو پوجتے تھے. گھنے جنگلات تھے ان کے ہاں، اس وجہ سے اس کو ایکا والے کہا گیا. یہ کہا جاتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے. پھر خجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں. یہ قوم سمود کا مرکزی شہر تھا. وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے، اور ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا، اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہیں آئی. اور کہا جاتا ہے کہ 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے گزرے تو آپ نے سر پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا، اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تیزی سے یہاں سے گزر جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے، روتے ہوئے، ڈرتے ہوئے تیزی سے یہاں سے گزر جاؤ. کچھ صحابہ کرام آپ سے پہلے وہاں سے گزرے تھے، آپ سے آگے آگے، انہوں نے وہاں جا کے پہلے پہنچ گئے تھے. انہوں نے وہاں پہ ایک کنویں سے پانی لیا اور وہ اس سے آٹا گوندھ دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ اجرے دیار سے پانی بھی نہیں لینا. انہوں نے کہا جو آٹا گوندا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو، اور یہاں سے فوراً کوچ کرو، یہاں پہ بالکل ٹھہرنا نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو عبرت والی بستیاں نا، وہ ہمیں بتاتا ہے دیکھنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، کہ ہم ان سے خوف حاصل کریں. اور اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا کا متاع جو ہے میں نے کچھ لوگوں کو دے رکھا ہے، لیکن تم ان کو دیکھ کر تمہارا دل ان کے اوپر ریجھے نا. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو اللہ کا پیغام پوری طرح سے پہنچا دیجئے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اس کی جناب میں سجدہ بجا لائیے. الحمدللہ. سورہ الحجر مکمل ہے. سورہ النحل جو کہ مکی صورت ہے، 16 رکوع اور 128 آیات ہیں، مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ. آگے اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. فیصلہ کون سا، اللہ کا فیصلہ کون سا ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے 3 آراء قائم کی ہیں. نمبر 1، قیامت کا فیصلہ ہو گیا، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. نمبر 2، مشرکین پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. نمبر 3، ہجرت مدینہ کا فیصلہ ہو چکا، اب اس کے لیے جلدی نہ بچاؤ. اور اللہ فرما رہا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو. اور اللہ نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اور پھر وہ پورا دیکھتے دیکھتے جھگڑالو بن گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیلی پر تھوڑا سا تھوک ڈالا اور فرمایا اے انسان، تو میرے ساتھ کیا جھگڑا کرتا ہے؟ میں نے تجھے اس تھوک جیسی حقیر چیز سے پیدا کیا اور تم مجھ سے جھگڑنے لگے. اور جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو تو اپنا مال نکالتے ہو اور کہتے ہو کہ میں یہ صدقہ کر دوں اور یہ صدقہ کر دوں. اپنی اوقات پہ تو دیکھو.
اللہ نے تمہارے لیے، پھر اللہ اپنی نشانیاں بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے جو پوشاک بھی ہیں تمہارے لیے، خوبصورتی بھی ہیں، خوراک بھی ہیں، اور گھوڑے اور خچر پیدا کیے اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار بھی ہو اور وہ تمہارے لیے زندگی کی رونق بھی بنتے ہیں۔ رکوع نمبر 8 شروع ہو رہا ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تم خود سیراب ہوتے ہو اور اس کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتے ہو، انگور، کھجوریں، زیتون، طرح طرح کے پھل پیدا کرتے ہو، اور سورج اور چاند کو بھی اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا، پھر سمندر کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا، پھر سمندر کے اندر موتی اور گھونگے تمہارے لیے رکھ دیے، پھر پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ زمین لڑک نہ جائے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو پیدا کرنے والی ذات ہے، کیا وہ اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم ہوش نہیں لیتے ہو؟ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو بھی یہ پکارتے ہیں وہ مخلوق ہیں، خالق نہیں ہو سکتی، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور انہیں کچھ پتہ نہیں کہ انہیں کب دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ یعنی یہ وہ جو پیر صاحب بنا لیتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور رکوع نمبر 9 ہے، اللہ فرمایا تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کا رہ گیا اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی پرانی کہانیاں ہیں۔ یہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں۔ رکوع نمبر 10 ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے پہلے بہت سے لوگ ایسی مکاریاں کر چکے ہیں اور اللہ نے دیکھو ان کی عمارت، مکر کی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور ایسے رخ سے وہاں پہ ان کے اوپر عذاب ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر رہے تھے۔ اور جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، اور جب ملائکہ ان کی روحیں قبض کرتے ہیں فوراً سر خم کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی، تو وہ جواب دیتے ہیں بہترین چیز اتری ہے۔ اور ان کی روحیں جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو پاکیزگی کے ساتھ قبض کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ گویا کہ پاکیزگی کی حالت میں ان کی روحیں قبض کی جاتی ہیں، پاکیزہ زندگیاں گزاری ہوتی ہیں نا، جھوٹ سے، غلط چیزوں سے، غلط باتوں سے، غلط اعمال سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں تو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت یہاں پہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ فوت ہوتے ہی جنت میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ رکوع نمبر 11 شروع ہو رہا ہے۔ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اللہ فرما رہا ہے ایسی بہانے سے پہلے کے لوگ بھی کرتے رہے ہیں، آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا، پھر ماننا نہ ماننا ان کی مرضی ہے۔ وہ ان کو چوائس دے دی گئی کہ وہ اللہ کی بندگی کریں یا طاغوت کی بندگی کریں، اور پھر ان کو دکھاؤ زمین، ان کو بتاؤ کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اور یہ بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ اللہ پوچھتا ہے اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا ہے، اور اس کو وجود میں لانے کے لیے اللہ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، اللہ صرف حکم دیتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ رکوع نمبر 12 ہے کہ وہ لوگ جو ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے جو رسول بھیجے تھے وہ آدمی ہی تھے، آپ اہل ذکر سے پوچھ سکتے ہیں اگر یہ خود نہیں جانتے، پچھلی کتابیں، پچھلے روشن نشانیاں، پچھلے صحیفے موجود ہیں۔ پھر یہ اللہ کے پیغمبر کی دعوت کی مخالفت میں بد سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اور بالکل بے خوف ہو گئے ہیں۔ ان کو عن قریب ان کو عذاب ایسی جگہ سے آئے گا جدھر سے ان کو گمان بھی نہیں تھا، اور یہ اللہ کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیا یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے، اور سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ سجدہ تلاوت آ گیا یہاں پہ۔ رکوع نمبر 13 شروع ہو گیا جس میں اللہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور جو خود اپنے لیے کیا چاہتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ بھر کر رہ جاتا ہے، اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کسی کو کیا منہ دکھائے، سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ استغفر اللہ العظیم۔
رکوع نمبر 14 شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میں لوگوں کو ان کی زیادتیوں پر فوراً پکڑنا شروع کر دیتا تو روئے زمین پر کوئی ایک متنفس زندہ نہ چھوڑتا۔ یہ تو اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، ڈیلے کر رہا ہے، ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کو۔ اللہ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی قوموں کو رسول دیے گئے اور رسولوں کے اوپر کتابیں بھی بھیجی گئیں، لیکن شیطان نے ہمیشہ ان کو برے کرتوت خوشنما بنا کر دکھائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کیسے میں نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا۔ رکوع نمبر 15 شروع ہوتا ہے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سبق موجود ہے اور ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نشانیاں بتائیں یہ سننے والوں کے لیے ان میں ایک بڑی نشانی ہے۔ گویا کہ بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ پڑھنے کا بھی لطف ہے قرآن، لیکن سننے کا علیحدہ ہی لطف ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی بات ہے۔ کلام کو پڑھنے سے زیادہ سننے میں لطف آتا ہے، تو یہ سننا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور سننا تحقیق ہے کہ قرآن جب پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو دلوں پر زیادہ اثر کرتا ہے، تو اس لیے جب خود بھی پڑھیں تو اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ کانوں میں اس کا اثر آئے اور دل پہ اس کا اثر جائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے۔ مویشیوں کی نشانی بتانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درختوں، انگور کی بیلوں کی بات کی، اور پھر شہد کی مکھی اللہ فرما رہا ہے اس کو میں نے یہ بات وہی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور بلند جگہوں پر بیلوں میں اپنے چھتے بنا، اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس، اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی جا۔ شفا دینے والی چیز شہد جس کا ذکر کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا دینے والی دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، شہد اور قرآن۔ شہد جسمانی بیماریوں کے لیے اور روحانی بیماریوں کے لیے قرآن۔ تو اس کے علاوہ ایک حدیث میں آپ نے فاسد خون نکلوانا بھی کہا، شفا دینے والی چیز۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ شہد کی مکھی کی مثال دی گئی کہ وہ جو ہمارے لیے اتنی محنت کرتی ہے، اور کرتی کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ خوب ان کی اس کی جو تحقیق کی گئی کہ 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے 20 لاکھ پھولوں کا رس چوستی ہے، 30 لاکھ پروانے اڑاتی ہے، اڑانے بھرتی ہے، اور وہ مجموعی طور پر 1 پاؤنڈ جو میں نے ابھی بات کی، وہ 1 پاؤنڈ شہد کے لیے مجموعی طور پر 50,000 میل کا سفر کرتی ہے۔ ابتدا میں شہد پانی کی طرح سے نرم ہوتا ہے، جوس ہی ہوتا ہے نا، لیکوڈ ہوتا ہے بالکل نرم پانی کی طرح، لیکن پھر وہ مکھیاں اپنے پروں کو ہلا ہلا کے ویپریٹ کرتی ہیں اور پھر اپنے منہ میں ڈالتی ہیں۔ ان کے منہ میں ایک خاص محلول ہوتا ہے، جو غدود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شہد میں کنورٹ ہوتا ہے۔ پھر یہ جو چھتا بناتے ہیں وہ بھی خود بناتے ہیں، وہ کوئی بنا بنایا نہیں ان کو ملتا، اس کے اندر پھر وہ شہد ڈالتے ہیں، پھر اس کو سیل بھی کر دیتی ہیں ہمارے لیے۔ ہم اگر سستی کے مارے اپنے ٹائم پہ اس کو نہ اتاریں، پھر مکھی جو ہے وہ شہد پی جاتی ہے، ورنہ وہ ہمارے انتظار میں رہتی ہے کہ ہم اتار لیں اور ہم استعمال کریں۔ اگر ہم ادھر سے اپریل مئی کا سیزن ہوتا ہے اور ادھر سے پھر اکتوبر کا سیزن ہوتا ہے، اگر اس میں ہم شہد نہ اتاریں تو شہد کی مکھی اس کو کھا جاتی ہے، ورنہ وہ نہیں کھاتی۔ اور انسان سستی کے مارے یہ تک نہیں کرتا، وہ بناتی ساری محنت وہ کرتی ہے، انسان یہ بھی نہیں کرتا کہ اس کو اتار لے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو موت دیتا ہوں، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ بدترین عمر کیوں کہا گیا؟ ارذل العمر کیوں کہا گیا؟ بدترین عمر جو بڑھاپے کی عمر ہے، کہ اس میں انسان بالکل بچوں کی طرح سے کرتا ہے کام، ریئیکٹ کرتا ہے۔ اچھا بھلا بندہ جو ہے وہ ڈائمنشیا کا شکار ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، پتہ ہی نہیں میں کیا تھا اور اب کیا بن گیا ہوں۔ اللہ دکھاتا ہے ایسے کہ کیسے طاقتیں دے کے میں واپس لے لیتا ہوں۔ رکوع نمبر 16 ہے کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، اور پھر جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کریں۔ کیا اس رزق میں وہ برابر کے حصے دار ہوتے ہیں؟ کہ اللہ کا احسان ماننے سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ ایک خوبصورت مثال دی گئی کہ اللہ خالق ہے، تم مخلوق ہو، اللہ نے تمہیں اتنی کائنات کی چیزیں دی ہیں، اپنی بے شمار چیزیں تمہیں دی ہیں، تو کیا تم اس کو استعمال کرو؟ کیا کبھی تم نے ایسا کیا کہ اپنی چیزوں میں سے آدھا اپنے نوکروں کو دے دو؟ ایسا نہیں کرتے، یا کسی کو بھی دے دو، تم ایسا نہیں کرتے۔ دینا بھی ہو تو تھوڑا تھوڑا دیا جاتا ہے، گن گن کے دیا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تم لوگوں کے لیے چیزیں پیدا کی تو اللہ نے اپنے ساتھ حصے دار بنا لیے، کہ یہ میں نے بنایا، میں نے ہے، مخلوق میری ہے، لیکن میرے ساتھ بارش کا یہ دیوتا ہوگا، بچے دینے کا یہ دیوتا ہوگا، روزی دینے کا یہ امپاسبل ہے۔ یہ تو کس طرح سے تم یہ اس طرح کی باتیں سوچتے ہو؟ اور پھر اللہ فرما رہا ہے ایک اور نعمت کا احسان کہ میں نے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی اور ان سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کی دوں۔ اللہ کی نعمتوں میں سے اچھی بیوی، بہترین نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نیک بیوی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ایک اور مثال کہ
ایک تو ہے غلام، جو دوسرے کا مملوک ہے اور جو خود کو اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا دونوں برابر ہیں؟ پھر ایک اور مثال کہ دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے اور جدھر بھیجے کوئی کام نہیں کر کے آتا۔ دوسرا ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ کیا دونوں برابر ہیں؟ یعنی ایک مسلمان اور ایک کافر کی مثال دی جا رہی ہے یہاں پہ، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر رکوع نمبر 17 شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ نے بتایا کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ کیوں نعمتیں ملی ہیں؟ تاکہ ہم شکر گزار بنیں۔ اور کیا تم نے آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھا ہے؟ اللہ نے کس طرح ان کو مسخر کیا ہوا ہے۔ اللہ کے سوا کون ہے جس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا اور اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، اور تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی، گرمی سے بچانے کے لیے تمہیں پوشاکیں دیں اور جنگ میں حفاظت کے لیے بھی پوشاکیں دیں۔ ذرا بختر جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ اتنی نعمتوں کی تکمیل اللہ کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ پیچھے کہا گیا تاکہ تم شکر گزار بنو، اب کہا گیا فرما بردار بنو۔ گویا کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے ہم نے فرما برداری دکھانی ہے۔ رکوع نمبر 18 شروع ہو رہا ہے کہ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو حجتیں کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ یعنی اس کا اپنا قوم کا جو رسول ہوگا، پیغمبر ہوگا، وہ کھڑے ہو کے گواہی دے گا، اللہ میں نے اپنی امت کو صحیح پیغام پہنچا دیا لیکن انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کافر لوگ اس دن اپنے معبودوں کو، جن کو وہ معبود بنا کے پوجا کرتے ہیں نا، اس دن دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہم نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا، ان کو ہم پکارتے تھے، تو وہ کہیں گے تو تم جھوٹے ہو، اور اس وقت سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور یہ سب بہانے بازیاں جو دنیا میں کر رہے ہیں سب اس دن ان سے گم ہو جائیں گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رکوع نمبر 19 شروع ہو رہا ہے، انہیں خبردار کر دو کہ خود انہی میں سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا، اور پھر اللہ تمہیں عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی، بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ تین چیزیں کرنے کا کام دیا جا رہا ہے، تین چیزیں سے رکنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ عدل، انصاف نہیں کہا گیا، عدل کہا گیا۔ انصاف ہوتا ہے نصف، آدھا آدھا، کسی کو آدھی آدھی چیز۔ عدل ہوتا ہے توازن اور تناسب سے برابری۔ مثلاً اگر ایک چھوٹا بچہ ہے اور ایک بڑا جوان بچہ ہے، اگر آپ ان دونوں کو آدھی آدھی روٹی کھانے کے لیے دیں گے تو آپ نے انصاف سے کام لیا۔ لیکن اگر آپ چھوٹے بچے کو آدھی روٹی دیں گے کیونکہ اس کے لیے وہ بہت ہے، اور بڑے بچے کو ایک روٹی دیں گے تو یہ عدل ہے۔ یعنی عدل یہ ہے کہ جو ضرورت ہے اس کے مطابق۔ اور پھر احسان، ہم اس کے اوپر پہلے بھی بات کر چکے ہیں، بہت خوبصورتی سے کوئی کام کرنا احسان ہے۔ اور صلہ رحمی کیا ہے؟ رحم کے رشتوں کے کا تعلق بنا کے رکھنا، ان کو کاٹنے نہ دینا اور ان کے آپس میں ان کو جوڑ کے رکھنا۔ اور کن چیزوں سے منع کیا گیا؟ بدی، بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں سبق دیتا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، اور جو اللہ سے تم نے وعدہ کیا اس کو توڑو نہ۔ اللہ سے کیا وعدہ کیا؟ کلمہ پڑھا تھا نا، لا الہ الا اللہ، اللہ سے وعدہ کر لیا آپ کی اطاعت کریں گے، تو یہاں پہ اس کی وضاحت کی اللہ نے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے اس عورت کی طرح سے نہ ہو جانا جس نے بہت محنت سے سود کاتا پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یعنی ہم ساری زندگی سود ہی کاٹتے ہیں نا، پوری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں وہ ہم سود کاٹ رہے ہیں، اور پھر آخر جب وقت آئے گا قیامت کا، آخرت کا، تو پتہ چلے گا ہم نے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کیونکہ ہم نے جو سود کاتا تھا وہ دنیا کے لیے کاتا تھا۔ وہ سود کاٹنا ہمارا سب بیکار چلا جائے گا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، اور اللہ کے وعدے کو تھوڑی قیمت کے، تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ نہ ڈالنا۔ زیادہ بھی فائدہ ہو تو بیچنا منع ہے۔ بہرحال اللہ کہہ رہا ہے بیچنا نہ، جو دنیا بھر کا بھی اگر اس کے بدلے میں بدلہ مل جائے گا تو وہ تھوڑا ہی فائدہ ہوگا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر دیں گے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، بشرط یہ کہ ہوں وہ مومن۔ یعنی مرد عورت ہونے کی تخصیص اللہ کی نظر میں اللہ نہیں پیدا کی ہے، اللہ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نیک عمل بندے نے خود کیے ہیں اس کا اللہ کو فرق پڑتا ہے، اللہ اس کا اجر دے گا۔ اور پھر جب فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یہ کیوں کہا گیا خدا کی پناہ مانگ لیا کرو؟ قرآن پڑھنے لگے، نیکی کا کام کرنے لگے ہیں، تو اس وقت کیوں پناہ مانگنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اس نے کہا تھا شیطان نے، اللہ میں تیرے
بہت سارے لوگوں کو اغوا کروں گا اور ان کے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا۔ سیدھا رستہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، سیدھا رستہ نماز پڑھنا، سیدھا رستہ صدقہ کرنا، جو بھی اللہ کے بتائے ہوئے کام ہے جب انسان وہ کرنے لگتا ہے تو شیطان رستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ جو لوگ سیدھے رستے پہ نہیں آتے، قرآن نہیں کھولتے، گانے سن رہے ہیں، بیٹھ کے میوزک سن رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، شیطان ان کے رستے میں آتا نہیں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی شیطان کے رستے پہ، وہ خود شیطان کے رستے پہ چلے ہوئے ہوتے ہیں۔ شیطان ان کے رستے میں کیوں آئے گا؟ ان کو کیوں بہکائے گا؟ شیطان تو بہکاتا ہے ان کو جو قرآن کھولتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو سیدھا کام کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا شیطان ضرور تمہارے رستے پہ آئے گا، اس لیے سیدھا کام کرنے سے پہلے ضرور فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو۔ اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 20 ہے کہ اللہ فرما رہا ہے جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن خود گھڑ لیا گیا، ان سے کہو یہ تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے۔ نزلہ روح القدس، یہ بتدریج نازل کیا گیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے، اور اس لیے بتدریج نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ایک آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں کہ اس کی پھر ضرورت نہیں رہتی۔ ابھی سود کی حرمت کی بات جیسے 3 آیات میں آئی، شراب کی حرمت کی بات 3 آیات میں آئی، تو پچھلی آیت کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے ان کو منسوخ کر دیا گیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں شخص کہیں سے پڑھ لکھا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ جس کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ تو عجمی زبان بولتا تھا، اور قرآن ایسا واضح عربی ہے کہ اس جیسا بہترین کلام کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ انشاءاللہ آگے چل کے اس کی بھی آپ کو مثال دوں گی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہر جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، اگر وہ مجبور کر دیا گیا ہو، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حضرت عمار بن یاسر نے حضرت بلال کو جیسے اذیتیں دی جاتی تھیں، حضرت خباب بن عرت کو جیسے اذیتیں دی جاتی تھیں، حضرت حبیب بن زید بن عاصم، ایک ایک عضو ان کا جو ہے بدن کا وہ کاٹا گیا۔ مسلمہ کذاب نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمہ کذاب کو آخری نبی مان لو، تو انہوں نے کسی ایک ایک عضو کٹوا لیا لیکن نہیں بولے۔ حضرت عمار بن یاسر ایک دفعہ مجبور ہو گئے، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے اتنا اذیتیں دی گئی، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ان کا اقرار کر لیا۔ آپ نے کہا تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا دل میں پکا مومن ہوں۔ آپ نے کہا بس پھر ٹھیک ہے، دوبارہ بھی ستائیں تو دوبارہ بھی بات مان لینا۔ پھر رکوع نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے جو اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، ہر طرف سے اس کو بافراغت رزق پہنچ رہا تھا، اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کی، تو پھر اللہ نے ان کو بھوک اور خوف ان پر چھا گیا، اور بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں، اور ان کے درمیان رسول آیا، انہوں نے رسول کو بھی جھٹلا دیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے لوگوں جو حلال اور پاک رزق تم کو دیا گیا ہے اس کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ رکوع نمبر 22 میں اللہ فرما رہا ہے کہ اِنَّ ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفہ، ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، گویا کہ جو پوری امت ایک کام کرتی ہے وہ حضرت ابراہیم نے اکیلے نہیں کیا تھا۔ اللہ کا مطیع اور فرما بردار تھا، کبھی مشرک نہ تھا۔ یہودی کہتے تھے وہ یہودی تھا، عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی تھے، اللہ نے کہا نہیں، وہ تو بلکہ مسلم میں یکسو تھا، اور جو بھی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ابراہیم کے طریقے پر یکسو ہو کر عمل کرے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت سے، یعنی جو سمجھدار لوگ ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہوں، ان کو حکمت سے، اور جو لوگ عمدہ نصیحت کے ساتھ، جو لوگ جن لوگوں پر دلوں پر کم فہم ہوں لیکن ان کے دلوں پر نصیحت اثر کرتی ہے، ان کو تم عمدہ نصیحت کے ساتھ سمجھاؤ۔ لیکن جو لوگ بحث مباحثہ کرتے ہیں ان سے بحث مباحثہ بھی کرو، لیکن ایسے طریقے کے ساتھ جو بہترین ہو، اور تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ اور والذین ہم محسنون، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین ہم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ نحل بھی مکمل ہوئی اور 14واں پارہ بھی مکمل ہوا۔